ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج تھوڑی دیر میں ہمیں برسل سے خالد حمید فاروقی بھی جو ہے جوائن کریں گے۔ وہ جیو نیوز کے نمائندے ہیں یورپ کے لیے، یورپین یونین میں وہ زیادہ تر ان کی جو ہے تعلق ہے، وہاں کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں جوائن کریں گے تاکہ ہم ان سے جو ایک قصہ چلا ہے ڈس انفارمیشن ای یو انفو لیب کا، اس کے بارے میں، اور دوسرے جو برسلز میں اور یورپین یونین میں پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات۔ تو جو آج کے ٹاپکس ہیں اس میں سب سے پہلے ایک کینیڈا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کینیڈا کے حوالے سے کنٹروورسی کریمہ بلوچ کی چل رہی ہے، تو اس کے اپڈیٹ لیں گے کہ کیا اس کی اس میں ہوئی ہے پیش رفت۔ اس کے بعد جو ہے ہندوستان میں جو الیکشن ہوئے لوکل باڈی کے کشمیر میں، اور اس کے بعد وہاں پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر پاکستان میں جو ایک یہ قصہ چلا ہوا ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں، لانگ مارچ ہونی ہے نہیں ہونی ہے، دھرنا ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اس کے بارے میں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جاتی دکھ رہی ہے۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے اگر ہم کریمہ بلوچ کے حوالے سے بات کر لیں کہ وہاں اس کا اسٹیٹس، اس میں دونوں طرف کے لوگ جو ہے پاکستان بلوچ ایشو میں یا پاکستان کے ایشو میں، ایک جو انڈین پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں، ایک پاکستانی، دونوں جو ہے شور مچا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آئی ایس آئی نے مارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی را اپنے ایجنٹس مار رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ یہاں جو پولیس ہے اس کا اس وقت جو ہے کیا انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، اس پہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور کس طرف یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ جہاں تک کریمہ بلوچ کی ہلاکت کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے پچھلے سیٹرڈے کو انہوں نے اس کی ویجل بھی ایک رکھی تھی ڈاؤن ٹاؤن ہاربر کے پاس، جہاں جو میں نے اٹینڈ بھی کی ہے، اور پھر وہاں ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ اس پہ پولیس کیا کہہ رہی ہے، ان کا کیا موقف ہے، وہ کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو جو ان کا وہ تھا کہ پولیس کا تو جو اس وقت تک موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فال پلے نظر نہیں آتا ہے، اور یہ سوسائڈ جو ہے وہ ڈیتھ ہے، یہ پولیس کا وہ ہے۔ اب جو اس کے جو ہسبینڈ ہے، بھائی ہیں، اور جو کمیونٹی ہے بلوچ کمیونٹی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کی اس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے، چونکہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہیں ہیں جو ہمیں مطمئن کرے کہ کریمہ خودکشی کر سکتی تھی، یا کوئی ایسے خاندانی، گھریلو، معاشی، سیاسی، کوئی سماجی ایسے چیز نہیں تھی جو اس چیز کی طرف جو ہے وہ ذرا بھی ہمیں کوئی انڈیکیٹ کر رہی ہو کہ وہ اس حد تک جا سکتی تھی اپنی جان لینے کے لیے، چونکہ اس طرح کی کوئی ایشو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور پھر جہاں پہ اس کی وہ دوسری جو چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو علاقے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ایک جو ساجد حسین سویڈن میں جس کی لاش 2-3 دن کے بعد ایک ریور کے پاس سے ملی، اور اسی طریقے سے اسی سال مئی میں، اور یہ دوسری لاش ہے جو اسی پیٹرن پہ اور اسی طریقے سے ایک ہے جو ہے وہ لیک کے کنارے پانی میں پائی گئی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں علاقے ایک ہی طرح کی اور ایک ہی اس کا جو ہے وہ پیٹرن ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے پولیس سے وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے، اس دن بھی کر رہے تھے، اس کے بعد بھی میں نے ان کی کچھ ٹویٹس بھی پڑھے ہیں، اور فیس بک سوشل میڈیا پہ کچھ ان کا جو ہے وہ فالو اپ کیا، تو اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کوئی کمیٹی تشکیل دے اور اس کی دوبارہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ ان کی فیملی اور جو لوگ ان سے منسلک ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ پولیس کا کیا موقف ہے، اور کیا کوئی آپ کو وجہ لگتی ہے؟ ایک کانسپریسی تھیوریز تو ہم
سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا جو ہے وہ مشغلہ ہے کہ ہر چیز میں کانسپریسی ڈھونڈتے ہیں. لیکن کیا آپ کو کوئی ریشنل وجہ لگتی ہے کہ ٹورانٹو پولیس ISI کی مدد کرنے کے لیے کریمہ بلوچ کے مرڈر کو، اگر یہ مرڈر ہے، چھپانے کے لیے اتنی بڑی کنٹروورسی میں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ کھلا ماحول ہے یہاں پہ، اگر ISI یا را کسی کو مارنا چاہیں تو میرے خیال میں اتنا مشکل بات نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کسی حد تک کرتی ہیں. تو ہمیں کیا کوئی شبہ کرنے کی وجہ نظر آتی ہے کہ ٹورانٹو پولیس ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ بن کے ISI یا را کے لیے، کسی کے لیے بھی، ان کے ساتھ مل کے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرے؟ اور کیا کریمہ بلوچ اتنی بڑی ایکٹر تھی، یا انہوں نے پاکستانی حکومت کو اتنا زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا ہوا تھا کہ کریمہ بلوچ کو ٹورانٹو میں آ کے انہوں نے ISI نے یا را نے، اگر ہم دوسری طرف کا موقف لیں کہ جی انڈینز اپنے ایجنٹ مار رہے ہیں، تو دونوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کینیڈا میں آ کے کریمہ بلوچ، جن کا کوئی میری نظر میں ایک نیوسنس تو تھی لیکن وہ کوئی بہت بڑا رول نہیں تھا کہ وہ پاکستانی حکومت کو کوئی بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہوں. تو آپ کے خیال میں کوئی وجہ ہے کہ ہم کانسپریسی تھیوریز کی طرف جائیں؟ آپ کے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ٹورنٹو پولیس کسی ایسی کنسپیریسی کا جو ہے وہ حصہ بن سکتی ہے یا افورڈ کرتی ہے، اور دوسری سوال ہے کہ کریمہ بلوچ کیا وہ اتنی ہائی پروفائل تھی یا اتنے کوئی تھریٹ تھی پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مارتے. پہلا جہاں تک آپ کا سوال ہے، میں بھی اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور جس طرح کا سٹائل ہے تو پولیس کسی اس طرح کی کنسپیریسی کا حصہ بنے. ان انٹینشنل کوئی چیز وہ تو وہ الگ چیز ہے، لیکن انٹینشنلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ پولیس اس طرح کا کام یہاں پہ نہیں کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹورانٹو پولیس یا کینیڈا یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک دفعہ اگر کسی اس طرح کی پولیٹیکل کانسپیریسی کا حصہ بنے گا تو وہ اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ جو ہے وہ رسک پہ لگائے گا کینیڈا. اور کینیڈا میرا خیال ہے کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے ایشو میں وہ کبھی حصہ نہیں بن سکتا ہے، اور نہ ہی کینیڈا افورڈ کر سکتا ہے. البتہ یہ ہے اپنی کہ زمین جو پہ، اسپیشلی اپنی زمین پہ، اپنے انٹرنیشنلی اپنی شاید زمین کبھی پہ بن جائیں. نہیں جی نہیں جی نہیں، میں یہاں ود ان کینیڈا کہہ رہا ہوں. کینیڈین جی جو اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو کبھی بھی وہ رسک پہ نہیں لگائیں گے کہ وہاں ایکسٹرنل ایجنسیز کو وہ الو کریں کہ یہاں آ کے جو یہ ان کے نیشنل ہے، یہ کینیڈین نیشنل ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں یا انڈین لوگ ہیں یا دوسرے آئے ہوئے ہیں. یہ کینیڈین نیشنل ہیں جو یہاں پہ اس ملک کو اڈاپٹ کیا ہے جس کی نیشنلٹی، اور یہ کینیڈین گورنمنٹ کی مطلب رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی لائف لبرٹی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں. اور کینیڈین کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایکسٹرنل ایجنسی کو یہ اجازت دے کہ وہ ان کی زمین پہ آ کے کسی بھی ان کے نیشنل کو جو ہے وہ ہارم کریں یا اس کے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے ان چیزوں کو تھریٹن کریں. پہلی بات تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں کوئی مطلب لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو جس کا ان کو رائٹ ہے وہ ڈیمانڈ کریں وہ ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کی، اور جو میرا خیال ہے ان کو ملنی بھی چاہیے. دوسری جہاں تک کریمہ بلوچ کی پروفائل کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو جانتا تھا، اس سے کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں ایک چیز میرا خیال ہے شاید جو چیز منفرد تھی وہ یہ تھی کہ وہ شاید بلوچستان کے اندر پہلی وومن عورت تھی جو وہاں کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ صدر بنی. اس سے پہلے میرا خیال ہے اس طرح کا وہاں پہ رواج نہیں تھا، اور اچھی بہادر جرأت مند عورت تھی. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ اس حد تک ہائی پروفائل، یقیناً اس سے بہت زیادہ ہائی پروفائل لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور بڑے کافی عرصے سے موجود ہیں جو مختلف طرح کی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے انوالو بھی رہے ہیں، کرتے آئے. اب کیا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مارنے کے لیے اس کا ہائی پروفائل ہونا ضروری ہوتا ہے، یا آپ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ
کبھی آپ کے لیے جو ایجنسی کوئی بھی وہ کسی ملک کی بھی ایجنسی ہو جب کوئی کسی کو میسج بھیجنا چاہے تو شاید ہائی پروفائل سے میں سمجھتا ہوں کہ لو پروفائل سافٹ ٹارگٹ زیادہ ایزی لیکن ہوتا ایک ہے کہ دوسروں کاسٹ کو بھی آپ بینیفٹ انالیسس میسج بھی ہے نا، ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی ہے. اگر آپ جو ہے ایک بیرون ملک میں جا کے کسی کو مار رہے ہیں تو ایک لو پروفائل کو مار کے آپ کو اگر آپ پکڑے جائیں تو اس کا نقصان یا تو ہونا کہ کوئی بہت بڑی ایسی شخصیت ہے جیسے ماضی میں بہت بڑے لیڈر خمینی یا اس طرح کے جو بہت بڑے بڑے ملک سے باہر رہ کے کر رہے تھے، چلو اس میں کاسٹ بینیفٹ آپ اس میں تو جو ہے کاسٹ could بی ویری ہائی. اگر کینیڈین گورنمنٹ یہ فگر آؤٹ کر لیتی ہے کہ اس میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے یا رو کا ہاتھ ہے، اگر آپ کسی کا بھی وہ لیں تو اٹس ٹو مچ پرائس ٹو پے. ایبسولوٹلی یہ میں اس سے کوئی میں ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ اب کن چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، دو تین چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. اگر بلکہ پچھلے چند دنوں میں ایک چودھری انصار کی ایک ویڈیو شاید اگر آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنرل مشرف نے بلایا مجھے اور شہباز شریف کو اور یہ کہا کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں اور الطاف حسین کو ہم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ایلیمنیٹ کروا دیتے ہیں. تو جس پہ وہ کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ افورڈ کر سکتا ہے پاکستان اس طرح کی چیز؟ میرا خیال ہے پاکستان اس طرح کی چیز افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اب جنرل مشرف کی یہی چیز ایک دفعہ پھر کا جو پرسوں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا ہے جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو لیڈر ہے اختر مینگل، انہوں نے اپنی تقریر میں بھی جنرل مشرف کی کریمہ بلوچ کا جب انہوں نے ریفرنس دیا کہ ہمارے لوگ بیرون ممالک بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی جنرل مشرف کی اس تقریر کا جو ہے وہ ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے کر رہے ہم ان کو ہمارے ہاتھ لمبے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر سکتے. تو اس طرح کی جو چیزیں، اب آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھی ہوگی وہ جو پاکستان میں ہی جو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ راہ کروا رہی ہے، اور جنہوں نے حسین حقانی صاحب کو جو ہے وہ بڑی ریکویسٹ کی ہے اور یہ کہا کہ یہ دو آدمی ٹاپ لسٹ ہیں، حسین حقانی اور طارق فتح. تو حسین حقانی سے چونکہ انہوں نے کہا کہ میرے ذاتی مراسم ہے اور ان کو کہا کہ آپ نیکسٹ جہاز لے کے واپس پہنچ جائیں، راہ آپ کو مرو. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ چیزیں مزید تصدیق ہوتی ہے کہ بجائے آپ یہ کہیں کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں. دیکھیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ پرسنل بیٹھ کے جو ہے میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنی کسی سائیکولوجیکل پرابلم میں کیا کیا وہ پکیر لیتے ہیں. ہمیں اس سے میں اور آپ بیٹھ کے یہاں سے کوئی بھی کانسپریسی تھیوری والا ویڈیو بنا کے ڈال دیں وہ سچ نہیں ہوگا، وہ ہمارا خیال ہوگا. اسی طرح جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی آدمی نے بیٹھ کے وہ بنا دیا اس کا آفیشیل. یعنی میں بالکل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج یا انٹیلیجنس ایجنسیز فار دیٹ میٹر کوئی بھی انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں اسپائی ایجنسیز دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ، بٹ وہ ارریشنل نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یعنی میں بالکل اس کو، اور جو ان کا کام اگر ایون انہوں نے نہیں بھی کیا تو میرے خیال میں انہوں نے جو ہے اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے ہمارے لوگوں نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام آسان کر دیا ہے، کیونکہ وہ خوف کی فضا انہوں نے. خیر ممتاز صاحب ہمارے ساتھ خالد حمید فاروقی بھی آ گئے ہیں برسلز سے. خالد صاحب ویلکم ساؤتھ ایشیا ریویو کے پروگرام میں. ہم آپ کے آنے سے پہلے کریمہ بلوچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو جس میں جو ہے ممتاز ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہمیں کوئی وجہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے یہ سوچیں کہ کانسپریسی ہے. آپ کیونکہ یورپ میں ہیں، یہ جو دوسرا مسئلہ اس سے پہلے سویڈن میں ہوا تھا جس میں ممتاز صاحب نے کہا کہ اس کی لاش بھی پانی میں ملی، ان کی بھی، تو وہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، دیر مسٹ بی سم کانسپریسی. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں جو پہلے سویڈن میں جو مسئلہ ہوا تھا اس پہ کیا رزلٹ آیا تھا وہاں پہ انویسٹیگیشنز کا؟ بہت شکریہ عمر فاروق اور ممتاز خان. آپ سن سکتے ہیں؟ مجھے آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 جی. یہ بالکل ایسے ہی آئیڈینٹیکل واقعہ ہوا ہے کہ سویڈن میں ان کی لاش ایک کینال سے خاصی دیر کے بعد
جو ہے وہ پولیس نے ڈھونڈ نکالی تھی، اور اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا جیسے کینیڈین پولیس نے کریمہ بلوچ کے سلسلے میں دیا. لیکن یہ بہرحال اس طرح کا آئیڈینٹیکل بالکل ایک واقعہ ہونا اور دونوں بلوچ ایکٹیوسٹوں کے ساتھ ہونا، اور جو کہ ایک بہت بڑی کنفرنٹیشن میں تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور بہت نشانے پر تھے، ایک عجیب سی بات بالکل لگتی ہے. لیکن بغیر جب تک مکمل تفتیش نہیں ہوتی، اور جو ادارے تفتیش کرنے والے ہیں ان مغربی ممالک میں، اور یہ انہیں بالکل صاف اور شفاف سمجھا جاتا ہے، اس سے پہلے بہرحال کسی بھی پارٹی پہ الزام لگانا درست نہیں ہوگا. بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ایک مسٹیریس صورتحال ہے کہ دونوں ممالک کی جو پولیس اور تفتیشی ادارے ہیں انہوں نے ایک ہی قسم کا بیان دیا ہے، اور انہوں نے بالکل کسی بھی قسم کی کنسپریسی کو انہوں نے جو ہے وہ رول آؤٹ کیا ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ جو ڈسینٹ ہے بیرونی ممالک میں بلوچستان کے مسئلے پہ، اور مجموعی طور پر پورے پاکستان میں جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال ہے، اس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خاصی تقویت ملی ہے کہ دونوں ممالک کی پولیس نے ان کو رولڈ آؤٹ کیا ہے. اور اس سے ایک خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خود جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو یہاں جدوجہد کر رہے ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک خوف کی بہرحال فضا پیدا ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے مسٹیریس طریقے سے لوگ مر جائیں اور مغربی پولیس اور تفتیش کے ادارے بالکل کلین چٹ دے دیں. اس وقت جو پاکستان کا میڈیا جس طریقے سے لان تان کر رہا ہے وہ سبھی کو لپیٹ رہا ہے. انہوں نے پروپیگنڈا کا ایسا جال بچھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ راؤ کے ایجنٹ ہے اور رائی ان کو مار رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے یہاں پر برسل میں EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی ہے، پھر ہندوستان کی اپنی حکومت کا جس طرح کا رویہ ہے، اس میں پاکستانی مزاحمتی تحریک میں لوگ ظاہر ہے کہ ہم بھی مزاحمتی تحریک میں، آپ بھی مزاحمتی تحریک میں، وہ لوگ بھی مزاحمتی تحریک میں ہیں، بلوچ بھی لیکن ہمارے لیول اور انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے مزاحمت کرنے کی. ہم مختلف طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مزاحمتی تحریک میں انگیج کرتے ہیں. وہ اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم مودی سے کہ آپ آئیں. جو کریمہ بلوچ کی اس وقت میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میرے لیے بھی بڑی حیران کن ویڈیوز ان کی نکل رہی ہیں، جو میں ان کا یہ رخ نہیں جانتا تھا کہ وہ مودی جی آپ ہماری مدد کیجئے، آپ ہماری فلانا ہیں. اس کا مطلب ہے آپ پاکستان میں بالکل پاکستان کو آپ نے رائٹ آف کر دیا ہے اگر، اور بلوچستان میں جو ہمارے دوست ہیں یا ہمارے جیسے مالک ہیں، حاصل ہیں، دوسرے لوگ جو انگیج کیے ہوئے اسلام آباد کو، وہ بالکل مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ اگر کینیڈین پولیس کسی سبسٹینشیل ایویڈنس کے ساتھ نہیں آتی ہے تو اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اپر ہینڈ ہوگا، اور ان کی جو کارروائیاں ہیں ان کو ایک لیجیٹیمیسی مل جائے گی کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہیں. آپ کے خیال میں کیا کوئی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آئیڈینٹیکل ڈیتھ ہوئی ہیں، دونوں نے آلموسٹ ایک طرح کا بیان دیا ہے، لیکن کیا کوئی آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی کانسپریسی کا حصہ جو ہے ایک سویڈن جو ایک بہت جو ہے ذمہ دار ملک اور وہاں پہ ایک آزادی ہے اور ہر ادارہ اپنے کام کرتا ہے، اسی طرح کینیڈا میں اس سے پہلے ممتاز صاحب نے بھی کہا کہ کینیڈین گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اپنی زمین پہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو اجازت دے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں حکومتیں مل کے ایک ISI کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر ایون را، لیکن اگر را نے بھی مارا ہے، اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو بھی لیں کہ جی را اپنے ایجنٹس کو مار رہا ہے، تو بھی بات تو وہی ہے یہاں کی پولیس کے لیے یا سویڈن کی پولیس کے لیے کہ کسی بھی ایجنسی کو، وہ ISI ہو یا وہ را ہو، وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں اپنی سرزمین پہ آ کے اپنے شہریوں کو مارنے کی. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسی وجہ ہے کہ ہم ان پہ شبہ کریں؟
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں بڑی یہ دونوں حکومتیں بہت ہی ذمہ دار حکومتیں ہیں، اور یہاں پر انسانی حقوق کی صورتحال یا ان پر سویڈن جو ہے یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ ہے، از اے ویری پرو پیلسٹینین، از ویری پرو پیپل. سری لنکا کے مسئلے میں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں، وہ بہت ہی زیادہ وہاں پر الٹرنیٹو نوبل پرائز، لائیولیہوڈ نوبل پرائز انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. اسنوڈن کی سپورٹ پوری اوور ویلمنگ پارلیمنٹ میں نے کی تھی. جب آصف جہانگیر کو یہ لائیولیہوڈ ایوارڈ ملا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں ہوا تھا، اور اوور ویلمنگ پارلیمنٹ وہاں موجود تھی، اور پارلیمنٹ کے ممبر وہ بڑا سوشل ڈیموکریسی میں بڑے وہ آگے ہیں، اور انوائرمنٹ میں ہر چیز میں چاہیں وہاں پر اب تھوڑا رائٹ ونگ نے بھی ایمرج کیا، لیکن اٹ از باسٹین آف سوشل ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹ، اور بہت زیادہ وہ میڈیشن کرتے ہیں کانفلکٹ کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ سویڈش حکومت جو ہے وہ کسی بھی کنسپریسی کا حصہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو. لیکن یہ ڈیتھ بڑی مسٹیریس ہیں، دونوں بلوچوں کی ہیں اور آئیڈینٹیکل ہیں. یہ تو ایک معمہ ہے، اتنا بڑا معمہ کہ نہ تو اس پر ہم کوئی آؤٹ رائٹ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. یہ تو کام ان دونوں کینیڈین تفتیش کاروں کا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ بیونڈ روایتی طریقوں کے جانا پڑے کہ کریمہ بلوچ یا ساجد کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی زندگی کے ان کے مرنے سے قبل جو 6 ماہ ہیں 7 ماہ ہیں اس میں کیا ہوتا رہا، اندرونی اسٹرکچر آرگنائزیشن کے اندر کیا ہوتا رہا، اندر کس قسم کے اسٹرکچرز کے اندر اختلافات موجود ہیں، کس طرح کے مسائل ان کی زندگیوں میں موجود ہیں. اس تمام کی تحقیق کرنی پڑے گی اور بہت ہی باریکی سے کرنی پڑے گی. شاید تب ہم اس پر جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ سکے آئے قتل ہے، سوسائڈ ہے، کیا ہے. اس پہ تبصرہ کرنا ویسے بھی ہمارے پاس. آپ کے خیال میں ایک تو پولیس اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، لیکن جس طرح یہ دونوں اوپن سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آپ جو ہے پولیس سے تمام تفتیش کی وہ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں، تو کیا اس کے اندر کسی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یا کسی اور ہیومن رائٹس باڈی جو انٹرنیشنل یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ملکوں سے وہ لے کے، اور جو آپ نے کہا 6-7 مہینے یا سال بھر پہلے تک ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تو ایک انڈیپینڈنٹ یعنی پولیس سے انڈیپینڈنٹ بھی تو ایک انکوائری سم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور یا کوئی بھی جو ہے، یا یہ بلوچ جو گروپس ہیں جو کریمہ بلوچ کے ساتھ ہیں یا ایون ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی تو انیشیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز پہ اگر کوئی انکنسسٹنسی ہے، اگر پولیس نے کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کو وہ سامنے لا سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ یہ بالکل اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری بھی ہو سکتی ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اور ساجد بلوچ کے سلسلے میں بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی تو اس سے بڑی کمپین یہاں پر چلی اس سلسلے میں کہ ساجد بلوچ کے ساتھ کیا ہوا سویڈن میں، اور جس طرح کے واقعات سامنے آئے، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ محدود پیمانے کی ہے. میں کنسپریسی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا اتنے بڑے پیمانے پہ اگر جو ہے وہ کنسپریسی کرنا کسی بھی ملک کے لیے تو بہت بڑا یہ مسئلہ ہے. ممتاز صاحب آخری 1 منٹ ہے وقفے سے پہلے، اگر اس 1 منٹ میں آپ اس بات کو کمپلیٹ کریں، پھر وقفے کے بعد ہم نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے. میں خالد امین کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اب ان 2 ممالک میں یا بہت سارے ممالک میں جہاں پہ جو امیگرینٹس آ کے جو بسے ہیں، تو یہاں پہ جو ووٹ بینک کا جو رول ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ سیاست کو انفلوئنس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر نے انڈیا کے فارمرز پہ جو ہے وہ واحد آدمی تھا جس نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی، اور اس کی پیچھے کیا چیز تھی کہ جو ہے
جو پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی تھی یہاں پہ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں تھی. اور اسی طریقے سے یہاں پہ ایک بڑا جو ہے وہ امیگرینٹ جو ہے وہ ڈائسپورا رہ رہا ہے، پاکستان کا بھی، ہندوستان کا بھی، دوسروں کا بھی. تو یہاں کی حکومتیں اب تھوڑی سی جو ہے وہ ولنریبل فیل کرتی ہیں کسی کو ناراض کرنے کے لیے، یا اوپنلی کسی کے خلاف جانے کے لیے، یا کسی کی سپورٹ میں جانے کے لیے. اور وہ لوگ ڈائسپورا بھی یہاں اب کافی حد تک انفلوئنشل ہے. تو یہ جو بات کی ہے کہ یہ جو دو ممالک ہیں یہ پرو ہیومن رائٹس تو ہیں، لیکن یہ اتنے ہی سافٹ ٹارگٹس بھی ہیں، چونکہ ان کا جو پولیٹیکل اتنا کلاؤٹ نہیں ہے جتنا امریکہ کا، برطانیہ کا، یا ایون برسلز کا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی ایجنسیز کے جو لیے سافٹ ٹارگٹ زیادہ ایزی ہیں کرنے، اور رو پروفائل کو زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہائی پروفائل کسی کو ٹارگٹ کرنا. بہرحال اب ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے. جاتے جاتے میں صرف یہ آبزرویشن دوں گا کہ ہمیں جلد بازی میں ایک کانسپریسی تھیوری اور اس پہ جمپ کرنے کے بجائے تھوڑا سا صبر سے، اور اس کے بعد یعنی ہم سب اس پہ جو ہے وہ متفکر ہیں کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو کسی نہ کسی طرح کی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری اگر گورنمنٹس نہیں کرتی تو ایز اے ڈائسپورا میں جو بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور کر کے، اور اس کو کیونکہ یہاں پہ تھرڈ ورلڈ ملکوں کی طرح معلومات پہ رسائی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آپ تمام انویسٹیگیشنز کو وہ لے سکتے ہیں. بہرحال اس بات پہ وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور ہمارے اسپیشل گیسٹ خالد حمید فاروقی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. خالد حمید فاروقی کیونکہ برسلز میں بیٹھے ہیں جہاں سے پچھلے دنوں ایک رپورٹ جو ہے یورو لیب نے، جو یورپین یونین کی اسپانسرڈ ایک NGO ہے، اور انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ 15 سال سے ہندوستان کس طرح مختلف NGOز کو اور مختلف گروپس کو اور جعلی ویب سائٹس کو یوز کر کے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جن لوگوں کی سیاست پہ نظر ہے ان کو تو یہ پتا ہے کہ تمام ملک آج کل کے فیک نیوز اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے دور میں تقریباً ہر حکومت اپنے اسپانسرڈ جو ہے NGOز اور اپنے ویب سائٹس بناتے ہیں. لیکن اس رپورٹ نے خصوصی طور پہ بہت زیادہ جو ہے مواد فراہم کیا جو پاکستان نواز حلقے ہیں دنیا میں، اور وہ اس کو لے کے کھڑے ہو گئے. تو خالد حمید صاحب کچھ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کو کتنا اہم لینا چاہیے؟ جو پاکستانی نواز حلقے پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، لیکن اگر ایک آپ ریشنل طریقے سے اس کو دیکھیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ میں ایک سوال ایڈ کر لوں. جی 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 خالد، ایک سوال یہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو EU ڈس انفو لیب ہے، یہ اس آرگنائزیشن کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، یہ ایک یورپی یونین کی ایک پالیسی آئی تھی فیک نیوز سے متعلق، اور انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہے، انٹرنیشنل یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس. یہ وزارت خارجہ یورپی یونین کے ممالک کی ہے. اس کا ایک وزیر خارجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس ہائی ریپرزنٹیٹیو، اس کا نام ہے، وہ جوزف بورل صاحب ہیں. تو ان لوگوں نے ایک ادارہ اس وزارت خارجہ میں قائم کیا جو کہ فیک نیوز کو بیسیکلی روکنے کے لیے، اس کی انسداد فیک نیوز کہہ لیں آپ اس کو. اور انہوں نے پھر اسی طرح جب یہ فلسفہ آیا اور یہ پالیسی آئی تو کچھ جرنلسٹ سمجھے کہ فرینچ ہیں، انہوں نے یہ NGO بنائی، EU ڈس انفو لیب اس کا نام ہے، اور اس کو کچھ فنڈنگ جو ہے وہ ہوئی وزارت خارجہ سے اور یورپین کمیشن سے. ان کا کام بیسیکلی یورپین یونین کی اس وقت سب سے بڑی کنفرنٹیشن جو ہے وہ روس سے ہے فیک نیوز کے سلسلے میں. RT بیسیکلی یہ اینٹی RT کمپین یہاں پر، کہ وہ بہت زیادہ یوکرین کیونکہ کانفلکٹ میں ہے، بیلاروس ان کانفلکٹ میں، دونوں یورپی یونین کے جسٹ بارڈر پہ ہیں اور متوقع امیدوار ہیں یورپی یونین کے ممبر بننے کے.
تو آر ٹی ان کو انفلوئنس کر رہا تھا وہاں پر، اور پھر وہی جو کنٹینٹ ہے وہ یہاں کے بھی کچھ اخباروں میں چھپتا تھا، جعلی ویب سائٹ. تو انہوں نے بیسیکلی انکریج کیا ای یو ڈس انفو لیب کو کہ آپ چائنا، روس، ان کو کنٹینٹ تلاش کریں، ان کی فیک نیوز تلاش کریں، اس کی روک تھام کا انتظام کریں. یہ بیسیکلی رشا فوکس ہوا. یہ کہ اس سے یہ جو آپریشن چل رہا تھا ہندوستان کا، سب سے پہلے یہ شروع انہوں نے کیا تھا پچھلے سال ای پی ٹوڈے کے نام سے. ای پی ٹوڈے ایک میگزین انہوں نے نکالا انٹرنیٹ پہ، جو یہ تاثر دیتا تھا جیسے یورپین پارلیمنٹ کا میگزین ہے. اسی نام کا ایک یورپین پارلیمنٹ کا آفیشیل بھی میگزین ہے. ای پی ہم کہتے ہیں یورپین پارلیمنٹ. تو یہ تاثر دیا گیا کہ ای پی ٹوڈے جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ کا میگزین ہے. پھر دوسری طرف جو ہندوستان کی سرکاری سطح پہ یہاں پر لابی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، کچھ ایم ای پیز جو ان کے کانفیڈنس میں تھے، کیونکہ پچھلے سے پچھلی پارلیمنٹ میں انہوں نے جو ایک کہلاتا تھا ساؤتھ ایشیا ڈیلیگیشن، 8 ملکوں کو کا ایک آفیشیل ڈیلیگیشن 27 اراکین پارلیمنٹ پہ مشتمل تھا، جو کہ ساؤتھ ایشیا کے ریلیشنز کو دیکھتا تھا. اس میں تمام پارلیمنٹ کے ممبر، اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے ظاہر ہے. پھر ہندوستان نے کوشش کر کے کہا کہ ہم تو 1.5 بلین کا ملک ہیں اور آپ نے ہمیں ان 7 ملکوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈال رکھا ہے، ہمارا آپ الگ ڈیلیگیشن بنائیں. تو انہوں نے لابی کر کے اپنا ڈیلیگیشن الگ بنا لیا، اور اس میں ایک خاص طریقے سے اس میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی سب انسان ہیں، اور یہ پارلیمنٹ میں ہر طرح کے لوگ یہاں پر آئیں، خاص طور پہ ایسٹرن یورپ کے آنے کے بعد. تو اس میں جو لوگ قریب ہندوستان سے تھے وہ ہندوستان کی اور بھی ضروریات پوری کرنے لگے. ای پی ٹوڈو میں ان کے مضامین چھپ جاتے تھے. اگر نجی محفل میں آپ نے کھانے پہ کسی پارلیمنٹیرین کو بلایا ہے، وہ کسی بات کا اس نے نجی محفل میں اظہار کیا، تو آپ نے اس کی ساری بات کو ایسے بنایا اور چھاپا جیسے یورپین پارلیمنٹ کا یہ موقف ہے. جیسے پاکستان میں جو انکرجن ہوا تھا ابھی لندن والا، اس کو بھی ایسے بنایا جائے کہ یورپین پارلیمنٹ ہندوستان کی اسمبلی کی حمایت کرتی ہے. اس طرح کے پھر پارلیمنٹری نظام سے اس میں جو ہے وہ مضامین چھپتے تھے. لیکن اس میں آر ٹی کا بھی وہ کنٹینٹ جلدی جلدی میں ڈالتے تھے اس کے اندر. تو معلوم جب ای یو ڈس انفو لیب نے تحقیق شروع کی تو وہ کر رہے تھے رشا پہ اور آر ٹی پہ بیسیکلی تحقیق کر رہے تھے. ان کو پتہ لگا کہ یہ ای پی ٹوڈے وہاں کا مٹیریل دھڑا دھڑ چھاپ رہا ہے کنٹینٹ. تو یہ گئے ان کے پیچھے، کیونکہ تو بیسیکلی اگر آپ اس والی رپورٹ میں دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ ساؤتھ ایشیا ہمارا علاقہ نہیں ہے، ہم اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے اور ہمارا لینا دینا بھی اس سے نہیں ہے، کیونکہ یہ آر ٹی کا کنٹینٹ. تو ہم اس کے جب گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سے آر ٹی کا کنٹینٹ کیوں چھپ رہا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اور بھی بہت ساری جعلی چیزیں، فیک چیزیں چھپ رہی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ این جی اوز کو اپنے فنڈنگ کے لیے کچھ پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے فائلوں کا. تو انہوں نے اس پہ ایک رپورٹ چھاپ دی کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو ای پی ٹوڈے تو ہو گیا بند. اس کے بعد دوسرا شروع ہوا ای یو کرونیکل. ای یو کرونیکل میں بھی اسی قسم کی چیزیں چل رہی تھیں. تو وہ بھی جب ان کو مل گئی کہ وہ پھر اس کے پیچھے بھی لگے رہے نا کہ یہ اور بھی کریں گے، ان کو پتا تھا کہ دوبارہ کسی اور نام سے آئیں گے. تو پھر انہوں نے پچھلی نومبر میں چھاپی تھی ای پی ٹوڈے کے خلاف رپورٹ، اسے بند کرایا. پھر یہ ای یو کرونیکل کے اوپر انہوں نے ایک آپریشن جسے کہتے ہیں، جس کا نام انہوں نے رکھا انڈیا کرونیکل، انڈین کرونیکل نام اس آپریشن کا نام رکھا. اور پھر یہ ای یو کرونیکل سے انہوں نے یہ رپورٹیں نکالی فیک، اور اس پر ایک ظاہر ہے کہ انہوں نے رپورٹ دی. لیکن اس میں انہوں نے زیادہ کر دیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جو انڈین نیوز ایجنسی ہے اور خاصی فیوریٹ نیوز ایجنسی ہے مودی صاحب کی، اے این آئی، وہ اے این آئی ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے خلاف یہاں چلتی ہیں سیمینار، تقریریں، یہ سب ہوتا ہے، اس کو وہ پروجیکٹ کرتی ہے اور خبریں چلاتی ہے. اس کا لنک انہوں نے اس سے بھی تھا، وہاں سے بھی وہ خبریں اٹھاتے تھے، ای یو کرونیکل سے بھی خبریں جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ہندوستان میں، یہاں سے اٹھا کے جو ان کے 4-5 لوگ یہاں پر ایک طرح سے سرکولر کام چل رہا تھا کہ ای یو کرونیکل جو ہے وہ اے این آئی کی خبریں چلا رہا ہے
اور پھر ANI واپس اس کو EU کرونیکل کے نام سے دوبارہ چھاپ رہا ہے، اس کو مزید کریڈیبلٹی دینے کے لیے۔ EU کرونیکل سے وہ خبریں اٹھاتے تھے، ریپروڈیوس کرتے تھے اور ری ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے۔ بیسک بات یہ ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ کر رہے تھے کنسنٹ ہندوستان میں، مطلب یہاں کون EU کرونیکل دیکھتا تھا، یہ پہ ٹوڈے دیکھتا تھا، وہ ساری جو جال سازی ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں سب کو پتہ ہے کہ یہ 27 MEP مقبوضہ کشمیر گئے، کس کے ٹکٹ پہ گئے، یہ کون لوگ ہیں، یہ ID جو پارٹی ہے انڈیپینڈنٹ نان اٹیچ پارٹی، جس میں میری لپین کی پارٹی سب سے بڑی ہے فرانس کی، فرانس نیشنل کہلاتا تھا، آج کل وہ آئیڈینٹی پارٹی کہلاتی ہے۔ اٹلی کے جو رائٹ ونگ کے MEPs ہیں، پولینڈ کے جو MEPs ہیں، اور اتفاق کی بات ہے جو وائس پریزیڈنٹ یورپین پارلیمنٹ کے 14 وائس پریزیڈنٹ ہیں، بائی دا وے ناٹ 2 1 پریزیڈنٹ 2، 14 وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس میں سے ایک پولینڈ کا بھی ہے، وہ ہسٹری کا پروفیسر ہے، وہ کہنے کو میری اس سے بڑی یاد اللہ ہے اور بڑی بات چیت ہے، تو میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ میری آئیڈیا بھی جو ہے اسی یونیورسٹی کی پڑھی میں، تو شی ہیٹس ہم بائی دا وے، کوئی بہت رائٹ ونگ ٹائپ کا ہو۔ تو انہوں نے یہ ایک بنایا تھا گروپ، جس میں انہوں نے بلوچوں کو بھی لپیٹ دیا، کشمیریوں کو بھی لپیٹ دیا، اور وہ سارے کنیکشن، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، ان کو تصاویر مل گئی، جب آپ تلاش کریں گے گوگل پہ تو آپ کو تصویر مل جائے گی کہ کون لوگ ANI کو انٹرویو دیتے ہیں، تصویر مل جائے ہندوستانی میڈیا کو، وہ تو انہوں نے سارا پیسز آف جگس کو جوڑ کے سب کو اس میں رگڑ دیا انہوں نے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو مزاحمتی تحریک کا حصہ ہیں، پاکستان کے خلاف شارپ بولتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ تو پاکستان نے ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا، لیکن میری یہاں وزارت خارجہ کا جو اسپوکس مین ہے پیٹر اسٹانوس سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ اس کو اس طریقے سے اٹھا نہیں رہے، تو اس نے مجھے ہنستے ہوئے یہ بھی جواب دیا کہ یہ ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک فیک ویب سائٹ سے وہ بند ہو گیا ہے، اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی آپ فائنینشیل جو افیئرز ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ تو جو فائنینشیل ڈپارٹمنٹ NGOs کو دیکھتا ہے جو کہ بیلجیم کے کنٹرول میں ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ تلاش کریں کہ ان کے پاس کہاں سے پیسے آ جاتے تھے، کیا ٹرانسپیرنسی ہے ان کی، کون EU کرونیکل کو پیسے دیتا تھا، اور ویب سائٹ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ پاکستان کی ظاہر خواہش ہے کہ یہ بہت زیادہ یہاں کے میڈیا میں ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہاں کی میڈیا نے اس طریقے سے پک نہیں کیا، ہماری خواہشات کے مطابق یورپین میڈیا پک نہیں کرے گا، نہ ہی وہ ایک تو یہ ہے کہ جو جرنلزم کا بنیادی اصول ہے کہ فرسٹ یو ٹیک پروکسیمٹی از ویری امپورٹنٹ۔ بھائی ہندوستان پاکستان بہت دور ہے، ان کو یہ اعتراض ہے کہ یہاں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف یہ سب کچھ کرتی رہتی ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے 2000 غالباً یہ 2008 میں جو یہاں کشمیر سینٹر کام کرتا تھا، ہم سب کو پتہ ہے کس کے بیس پہ، وہ بھی رو نے ریٹ کیا تھا اس کے پر، رات کو اس کے دروازے توڑے تھے، وہ سمجھتے ہیں یہاں کوئی فائلیں ہوں گی، فلانا ہوں گی، اور یہ 2011 کی میٹنگ میں انٹیلیجنس چیف جو ہے بیلجیم کا، یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی کا، اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میں بھی تھا اس پریس کانفرنس، اس نے کہا یہ آپ کے خیال میں کس نے توڑا یہ آفس، یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جنگ ہو رہی ہے یہاں پر، ان کا پاکستان ہندوستان دونوں کا نام بھی لیا، وہ 2011 کی رپورٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے کہ کس طرح ہوا یہ سب کچھ، گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اب یہاں پر پرسپشن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں بھائی، اور انہوں نے بھی یہ آپریشن کر دیا، یہ بھی آپریشن کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی وہ ورتھ نہیں ہے یہاں کے میڈیا کے لیے اور نہ ہی یورپی یونین کے لیے، جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ اسی بات پہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ بیسیکلی آپ وہاں پہ یورپین یونین میں بیٹھ کے اور برسلز میں اس کو کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً دنیا کا ہر ملک، وہ امریکہ ہو، یورپین کنٹریز ہوں، وہ اپنے مقاصد کے لیے مختلف NGOs کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان سے ہر طرح کا کام کراتے ہیں، فیک نیوز ہو یا جو بھی ہو۔ میں سب سے بڑی ایگزامپل تو امریکہ نے جس طرح عراق پہ حملہ کیا، پوری ایک فضا بنائی پوری دنیا میں، تو یہ جو ہم لوگ باتوں کا بتنگڑ، یعنی اس میں دونوں پاکستان اور ہندوستان دونوں گلٹی ہیں کہ ہم یہ نان ایشوز کو جس وقت پوری دنیا میں اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں غربت کا، بھوک کا، افلاس کا اتنا عالم ہے
یہ تمام چیزیں ہماری حکومتوں کو، جیسے مودی صاحب انڈیا میں بھی مصیبت میں ہیں، وہاں پہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے اکانومی بالکل ڈاؤن ہے، پاکستان میں بھی اکانومی اور ایک عام آدمی کا برا حال ہے، اور یہاں پہ جیسے ہم بھی ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ ایک ایسی چیز جو نارم ہے، جو کوئی آؤٹ آف نارم نہیں ہے۔ امریکہ کی فورڈ فاؤنڈیشن ہو گئی، سوروس فاؤنڈیشن ہو گئی، مختلف ہو گئی، پوری دنیا میں وہ افورڈ کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی اتنی انہونی بات تو نہیں ہے؟ آپ کے سامنے بہت ساری ہر ملک کی اسپانسرڈ این جی اوز ہوں گی جو یورپین یونین میں آ کے وہاں لابنگ بھی کرتی ہیں، اور وہ فیک نیوز اپنے پرسپیکٹو سے نیوز وہ کرتی ہیں، تو کیا اس کو کوئی سیریس لینا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کی تو ایک ریاستی جو اس وقت پالیسی ہے جسے وہ کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار ہو رہی ہے ان کے خلاف، وہ اس کو ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ گھنٹوں پہ ایئر ویو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کو لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہے کہ میڈیا کی ایک دوسرے سے جو ملکوں سے مخاصمت ہے، اور خاص طور پہ سرکاری میڈیا اور سرکاری لیول پہ یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ 423 کے قریب لابی فرم ہے، وہ بھی بڑی ان کی بھی سہل زندگی ہے، ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں، 300,000 لوگوں کا ملک جو کہ کراچی کے ایک میری ملٹری کالونی کے برابر ہے یا ایک محلے کے برابر ہے، اس کی بھی لابی کو، وہ بھی لابی کو ملین دیتا ہے یہاں پر، ان کی بھی پروگرام روزانہ لیوش ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ یہاں تو مطلب یہاں کی جو مقامی جو این جی اوز ہیں اور لابیز ہیں ان کی تو عید ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں جو اکنامک ڈپریویشن ہے لوگوں کا، یا ہماری جو حکومتیں ہیں ہندوستان اور پاکستان، اور جس طریقے سے وہ اس پہ سرمایہ کاری کرتی ہیں، اور چھوٹے سے بھی بڑے، چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو بھی وہ بہت بڑا سکسیس بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پلس یہاں پر سرکاری سطح پہ جس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی صورتحال ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی یہ سب فائلوں کا پیٹ بھرنا ہے، اور کیا اس کی سگنیفیکنس ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے ہندوستان تو سب کے سامنے ہے، وہ ظاہر ہے ایسا اسی بات پہ ممتاز صاحب، اگر ہم نے بہت سارا وقت ان دو ٹاپک پہ لے لیا، آخری 5 منٹ ہیں، اگر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ وہ اس پہ بات کر لیں کہ ہندوستان میں جو الیکشن ہوئے اور اس کے رزلٹ آئے تھے، پچھلے ہفتے میں اس پہ بات کی تھی، اسی دن آ رہے تھے، تو پچھلے ایک ہفتے میں کشمیر میں جو ہے ان رزلٹس کے بعد کیا پیش قدمی ہوئی ہے، اور کیا جو وہاں پہ جو مودی یہ کشمیر کو جو انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے، اس کے خلاف جو موومنٹ ہے، اس کو اس سے کوئی مدد ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں، 2 طرح کی اس پہ اوپینینز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا تو ڈیفینیٹلی حکومت ہندوستان کو فائدہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ جو انتخابات جو انہوں نے کروائے ہیں یا کروانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، چونکہ وہاں ایک مکمل جمود تھا، ایک ایلینیشن تھی، ایک دہلی کے خلاف جو ہے وہ ایک غم و غصہ تھا، اور اس میں جنرل پرسیپشن یہ تھی کہ لوگ شاید اس سے باہر رہیں گے، یا مین سٹریم جو کشمیری جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا لیڈرشپ تھی وہ رہیں گے۔ تو اس نتیجے میں تو یہ ہوا ہے، یہ جو ڈی ڈی سی ہے، یہ دیکھے کہ ایک ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک نئی اختراع ہے۔ یہ پہلے کہیں ایگزسٹ نہیں، پہلے پنچایت کے ہوتے تھے اور اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی کے ہوتے تھے۔ یہ ایک طرح کی جو ہے وہ انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی کا ایک متبادل، ایک جونیئر جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ شاید وہ ابھی فی الحال لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن نہ کروائیں، جس کے لیے وہ متبادل لوگ تیار کر رہے ہیں، جو شاید ہندوستان کا جو نیا بیانیہ ہے، نئی جو پالیٹکس ہے، اس کو جو ہے وہ ایڈوانس کر سکیں۔ تو جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز تھی مین سٹریم، جو اس 370 اور اس تمام چیزوں کے خلاف تھی اور سٹرگل کر رہی ہیں، تو وہ پہلے تو اس کے لیکن پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم فیلڈ اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو شاید بی جے پی کی یا موجودہ حکومت کی یہی خواہش ہے کہ یہ الیکٹرل پروسیس سے باہر رہیں
اور وہ اس چیز میں کامیاب ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو سامنے لانے میں ایک متبادل وہاں قیادت سامنے لانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس کے نتیجے میں جو نتائج اب سامنے آئے ہیں وہ یہ ہوا، دیکھیں چونکہ کانفلکٹ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ ویلی کے اندر کرتا ہے، وہ جموں کے اندر، جموں کے ایک مخصوص ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر بھی کرتا ہے۔ تو ویلی میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ وہ گپکار پیپلز الائنس جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی ہے، جو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی جس کو وہ ہندوستان کی حمایت یافتہ کہتے ہیں اپنی پارٹی، تو وہ 12 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ البتہ وہاں پہ ایک بہت سارے آزاد امیدوار جو 50 کے قریب ہیں وہ ہوئے۔ اب جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ممتاز صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، میں آخری 2 منٹ میں خالد حمید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھوں کہ پاکستان جو ہے کیا صورتحال ہے؟ پاکستان جو 5 اگست 2019 کا جو اقدام کیا تھا، تو پچھلے 1.5 سال میں کیا پاکستان کوئی ای یو میں کوئی اس اپنے موقف کو آگے بڑھا پایا؟ کسی طرح جو ہندوستان کے خلاف یہ جو اقدام کیا تھا اس کے خلاف کسی قسم کی وہاں پہ حرکت پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان نے بہت کوشش کی، اور لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے ٹو بی فرینک۔ لیکن پاکستانی نژاد جو کشمیری برطانیہ سے آتے تھے، اب تو نہیں آتے، بریکسٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے جاتے جاتے 2 ریزولوشن ٹیبل کیے تھے۔ وہ دونوں ریزولوشن اس کو آگے جانا تھا۔ ایک ریزولوشن جو ہے وہ نومبر 2019 میں ہوا تھا، جس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا کہ اس پر آئندہ بحث و مباحثہ ہوگا۔ وہ تھا جو سٹیزن ایکٹ ہے ہندوستان کا، اس کے خلاف، اور دوسرا جو تھا وہ ایک اور 370 اور جو ہندوستان نے کیا ہے کشمیر میں 370-35 اس سے متعلق تھا۔ تو وہ پاکستان کی ایز سچ اس طریقے سے حمایت نہیں تھی۔ اب وہ سارے ایم ای پیز چلے گئے، اب ویری ڈیفیکلٹ 74 ایم ای پیز، اور اسپانسر بھی وہ لبرل نیو گروپ کا برٹش ایم پیز کا کیا ہوا تھا۔ اب پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیور نہیں ہے، لیکن یورپ کی اپنی جو ویلیوز ہیں اس پر بہت سارے سوشل ڈیموکریٹک ایم ای پیز کو اس پر وہ اس پہ تنقید کا نشانہ ہندوستان کو بناتے ہیں، ہندوستان کے خلاف تقریریں۔ خالد صاحب ایک آخری منٹ میں اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ پاکستان کا جو نے فرانس کے ساتھ جو ان کا رو پڑا ہے، وہ ان کا تنازع ہے، اس کا پاکستان کی ای یو میں سٹینڈنگ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کا ای یو پہ اس کا دیکھیں، فرانس جو ہے نا وہ اب پروکسی ہے ہندوستان کی یہاں پر، یہ آپ سمجھ لیں۔ ہندوستان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرانس ان کے بیس پہ کر رہا ہے جو کچھ پاکستان کے خلاف اس نے کرنا ہے۔ آپ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ہیں، ای یو کی فائنینشیل بلیک لسٹ میں ہیں، آپ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہیں، اور دونوں جگہ بہت بڑا لیور فرانس کے پاس موجود ہے۔ فرانس کے ساتھ 10 اور بھی ملک ہیں ان کے، اور پھر بی جے پی اور یہاں کی جو رائٹ ونگ پوری موومنٹ ہے اس کا لیازون ہے اور نیٹ ورک ہے۔ It is very difficult for Pakistan to move forward in this field. بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہے، اور میرے خیال میں ہم کو ایک پورا پروگرام اس حوالے سے کرنا چاہیے، آئندہ پاکستان ریلیشن، ای یو پاکستان، اور کس طرح یہ تمام جو مس اسٹیپس ہوئے۔ ناظرین آج وقت کی کمی پڑ گئی، بہت ساری باتیں کرنی تھی، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔